أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ آیت شریفہ کے معنی اس طرح ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم علیہ، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی اور ظلم کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو اتنا بڑا موقع مہیا کرتا ہے، سب سے بڑا ایڈوانٹیج عطا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کے سارے امور کو، ساری دوڑ دھوپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال کر متقیانہ اور پرہیزگارانہ والی روش بنا لو۔ جب تمہاری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے میں گزر جائے گی تو پھر اللہ بھی بڑا مہربان ہے، وہ بھی تمہیں ہر طرح خوش رکھنے کی تمہیں طاقت عطا کرے گا اور موقع دے گا۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کی ساری عبادتوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں حلال چیزوں کو مقررہ وقت تک چھوڑ کر تقوی اور پرہیزگاری کا یہ ثبوت دیتا ہے کہ تیرے حکم کے آگے سب کچھ سر تسلیم خم ہے، تیرا حکم ہے حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے کا، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کو 11 مہینے جو رزق دے رہا ہے، اس کی باڈی میں جو سیلز ہے، کیمیکلز ہے، اسے بیلنس میں لانا ضروری ہے، اور یہ صرف بندے کے فائدے کے لیے ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں 1 مہینہ کھانا اور پینا چھوڑتا ہے تو اس میں جو حیوانی صفات، جو شیطانی وسوسے ورغلانے والی باتیں ہیں، اس پر کنٹرول کا ایک حربہ ملتا ہے، ایک صلاحیت آتی ہے، ایک کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے ان حیوانی صفتوں کو کچلنے، مارنے اور ختم کرنے کی۔ تو یہ
رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بندے اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کا مجمع اس مقدس مہینے میں رکھ دیا ہے بندوں کے لیے. مختصر سی زندگی میں مختصر سی عبادت کی جاتی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اتنا بہترین صلہ ریوارڈ دیتا ہے کہ دنیا کے, جیسا کہ احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے یا پھر آیات شریفہ کا بھی لب لباب ہے کہ جنت کی نعمتوں کو, جنت کے انعامات کو, وہاں کی آسائشوں کو, وہاں کی راحتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. تو یہ کس وجہ سے ہے کہ تھوڑی سی عبادت, معمولی سی عبادت پر بڑے ثواب, بڑا اجر, بڑے بڑے انعامات. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کی وسیع رحمت ہے یقیناً. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک مومن بندے کے لیے بہترین ٹرینر, اتنا ٹرین کر دیتا ایک مہینے میں. اور آپ دیکھ لیجئے ٹریننگ کا جو عرصہ پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, تھوڑا شارٹ ہوتا اور پوسٹنگ کا بڑا. ٹریننگ ہمیشہ تھوڑی, اور ٹریننگ میں جتنی محنت ہے, جتنی مشقت ہے, جتنی تکلیف ہے, جتنا کم کھانا, کم سونا, کم پہننا, بھاگم بھاگ ٹریننگ میں. اس کے بعد پھر جب پوسٹنگ ہوتی ہے ریئل آدمی ریلیکس ہو جاتا, نارمل ہو جاتا. تو یہ ٹریننگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن بندے کو نکھار دیتے ہیں, سوار دیتے ہیں, تیار کر دیتے ہیں, اس کے دل میں صراط مستقیم پر چلنے کی, دوڑنے کی, بھاگنے کی جستجو پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسا ہے کہ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ من اکرم رمضان فقد اکرم سبحان. جو کوئی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ریسپیکٹ کرے گا, اکرام کرے گا, تعظیم کرے گا, بزرگی بجا لائے گا, جیسا اس کا حق ہے, جیسے اس کے ڈیمانڈ ہے, جیسے اس کے کنڈیشن ہے, اس کے مطابق جب ریسپیکٹ کرے گا, عزت کرے گا, توقیر کرے گا, تو کیا مل رہا ہے بدلے میں؟ کیا مل رہا ہے؟ فقد اکرم سبحان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت اور توقیر بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور توقیر کرتے ہیں, اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو اتنا مقدس مہینہ ہے, لیکن شرط صرف یہ ہے ہر چیز میں پیورٹی ہو, اخلاص, محبت. کوئی بھی کام تو کر رہے ہیں, اگر ہم مصروف ہیں, ایکٹیو ہیں, تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن جو کام سونپا گیا ہے, جو کام دیا گیا ہے ہمارے اپنے فائدے کے لیے, اس کام کو دل لگا کر, پوری دلچسپی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ کرتے ہیں, تو نہ مشقت دکھتی, نہ محنت دکھتی, بلکہ ذوق اور بڑھتے جاتا ہے. تو رمضان المبارک کے پورے مقدس مہینے میں جو سب سے بڑی چیز ہے, جس بات کی ضرورت ہے, بلکہ ساری عبادتوں کا ماسٹر کی ہے, وہ ہے تقوی, اخلاص, محبت, پیورٹی. تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی, کامرانی کے لیے, وکٹری کے لیے ایک مومن بندے کو اسی دنیا میں, اسی مختصر سی دنیا میں, مختصر سے وقت میں محنت کرنا ہے, مشقت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے ہیں فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے. عبادت اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہونا چاہیے. جیسا کہ عبادت کے تعلق سے مشہور حدیث احسان ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا, تم اللہ کی عبادت, بندگی, پرستش, پوجا کرو تو ایسی کرو کأنک ترا, کہ اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, اگر دیکھ نہیں سکتے, یہ تو گھٹ ہے, یہ تو فکس ہے, یہ تو طے ہے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہیں جب دیکھنے کا تصور ہی تمہارے دل و دماغ پر بس جائے تو خدا کی قسم عبادت میں حلاوت, لذت ملے گی. کوئی وسوسہ,
शैतान की शरंगेजी शैतानी कुछ भी नहीं चलेगी। एक चीज को तो एक मोमिन बंदा आसानी के साथ पकड़ कर चल सकता है, वो है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह की रेंज में हूं मैं हमेशा, उसकी कवरेज में हूं हमेशा। अब देख लीजिए आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सीसी कैमरे लग गए, घर घर हो गए, हर जगह हो गए। सीसी कैमरों का एडवांटेज ये है कि क्राइम कम हो गए। क्यों? वजह ये है कि सीसी देख लिया, पॉकेट मार लिया था, कैमरा देख लिया, रख दिया, अब कैमरे में हाथ जोड़ा, ऐसे मुख्तलिफ आपको वीडियोस मिल जाते हैं, कैमरे में हाथ जोड़ा, गलती हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के बदन के आज़ा को, पार्ट्स को ही पावर ऑफ टॉक दे देंगे क़यामत के दिन। पैर, हाथ, आंख, नाक, मुंह, जुबान सब गवाही देने लगेंगे, ये बंदा ये किया, ये बंदा मुझसे ये कराया। तो सीसीटीवी के कैमरों से डरने वालों के लिए अगर ये सोचे कि सीसीटीवी के कैमरों की तख्लीक की सलाहियतें देने वाला खालिक मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है, अंधेरे में उजाले में सीसीटीवी कैमरे, पावर चले गया, ख़त्म, फंक्शन ख़त्म। अल्लाह को तो ऊँग भी नहीं आती। तो रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना इबादतों में निखार के लिए यही बताता है कि हमेशा अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानो। ये रहमत का दहा है और रहमत के दहे का 9वां दिन है आज। एक दिन बाकी रह गया है, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि अल्लाह के पास कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं है। एक दहा रहमत का है ज़रूर, क्या उसके बाद अल्लाह ताला रहमत के चैप्टर को क्लोज़ करके फाइल को बंद करके रख देते हैं? नहीं, अल्लाह की रहमत तो हमेशा हमेशा। मैंने आपके सामने सूरतुज़ ज़ुमर की आयत नंबर 53 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को मुखातिब करके फरमा रहे हैं, खुल। जब कलाम में ज़ोर देना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं? ए हबीब आप कहिए, लेकिन कहिए मेरी तरफ से, मेरी तरफ से कहिए, बात मेरी तरफ से कहिए। क्या? आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर ज़्यादती की, अपनी जानों को पर जुल्म किया, अपनी जानों को हलाकत में डाल लिया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो ये रहमत का दहा है, एक दिन बाकी है ज़रूर, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। मायूसी कुफ्र है, लेकिन ये देखना है कि बख्शवाने के लिए क्या क्या तरीक़े अख्तियार करें। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, कितनी वसी है, हमेशा है, हमेशा कायम रहेगी। यहाँ भी रहेगी अल्लाह की रहमत, हशर में भी रहेगी, हर जगह अल्लाह की रहमत कार फरमा रहेगी। बंदे को यकीन होना चाहिए। तो एक हदीस शरीफ बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा किया तो उसने अपनी किताब में लिखा, और वो अपनी ज़ात के मुताल्लिक़ लिखता है कि जो उसके पास अर्श पर लिखी हुई है कि मेरे गज़ब पर मेरी रहमत गालिब है। मेरा गज़ब भी है, लेकिन मेरे गज़ब पर भारी गालिब जो आने वाली चीज़ है वो मेरी रहमत, मेरी बख्शिश, मेरे दरगुजर करना, मेरा माफ़ कर देना, रहमत, रहम खाना, मेहरबान हो जाना, ये ज़्यादा गालिब है। कितनी बड़ी बात है। अब देखिए, तरावी की तस्बीहात हो या दुगाने की दुआएं हों, मैं आपसे एक इल्तिजा करूँगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये बहुत पावरफुल तस्बीहात और दुआएं हैं, इसको याद कीजिए और याद करने के बाद इसके माना और मतलब को भी समझने की कोशिश कीजिए। खाली या करीम अल मारूफ या खदीम अल एहसान बोल के रट लिए, पढ़ लिए, भाग गए, समझ में नहीं। या करीम अल मारूफ यानी करम करने वालों में भी मारूफ, मशहूर। तो जब माने मालूम हो जाएंगे तो वो दुआओं में आप डूब जाएंगे। जब वो दुआओं में डूब जाएंगे तो
کا مزہ، اس کی لذت، اس کی حلاوت الگ ہی آتی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ تراویح اور دگانے کی دعاؤں میں بارہا آپ نے سنا ہے، سنتے ہیں، اور کچھ بھی ہوا، کوئی بھی بات ہے، یا ارحم الراحمین، تو کرم فرما مالک۔ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین کا لفظ، ورڈ بچے بچے، چھوٹے بڑے، مرد عورت سب کی زبان پر ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، اس کی زبان پر ارحم الراحمین ہوتا ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ کتنا؟ چلیے ایک حدیث سن لیجئے بس، کتنا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی کچھ بھی بات ہوئی، ایک بندہ دوسرے بندے پر رحم کھا گیا، کچھ دے دیا، کچھ محبت کر دی، کچھ شفقت کر دی، کچھ بھی کر دیا، ایک انسان جانور پر کر دیا، تو یہ بھی رحم ہے۔ لیکن رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے کی شان کتنی بلند تر ہے، یہ جانیے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہے، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنا دیے، رحمت کے 100 حصے بنائے۔ اب ارحم الراحمین کا ترجمہ یا خلاصہ یا ڈیفینیشن آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ واحد۔ کیسے ہے؟ 100 حصے اپنی رحمت کے اللہ بنا دیا۔ کتنے بنا؟ 100۔ 99 اپنے پاس رکھ لیا۔ رحمت پہ قربان جائے اللہ کی، کتنے؟ 99 اپنے پاس رکھ لیا۔ 1% ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق آپس میں جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے، اس کے باعث ہی آپس میں رحم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر سے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے کہ کہیں اسے اپنے بچے کو تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی اسی ایک حصے کا حصہ ہے۔ ارحم الراحمین سمجھ میں آ گیا؟ 99 حصے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث شریف کو جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی فضیلتوں کو اپنے نبی کے ذریعے بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمتن، پہلا دہا رحمت ہے، بندوں کا نہیں، بندوں کا تو ایک ہی حصہ ہے، 99 حصے والے رب العالمین کے، ارحم الراحمین کی رحمت کا دہا ہے۔ تو نیکیوں میں سبقت، محنت، وقت لگتا ہے، یہ بات کامن سینس کی ہے۔ نیکیوں میں محنت، مشقت، وقت لگتا ہے، گناہ میں کچھ بھی نہیں، لذت، آسانی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیے ہیں، اپنے ارحم الراحمین ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ بندوں کو اپنے 99 حصوں کو لٹا کر بندوں پر تھوڑی تھوڑی، چھوٹی چھوٹی، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے بدلے میں بڑا بڑا ثواب، بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے انعامات سے سرفراز کر دے۔ یاد رکھو کہ جو عمل آج ہمیں بھاری دکھ رہا ہے، یہی عمل ہمارا قیامت میں میزان میں وزن والا بن جائے گا، میزان کو بھاری بنا دینے والا ہوگا، کیونکہ مشقت، تکلیف بظاہر دکھ رہی ہے، لیکن جب قیامت میں بندہ جائے گا تو میزان میں یہ زیادہ بھاری ہو جائیں گے۔
حاضرین محترم، اللہ کی وسیع رحمت کو اور ایک حدیث شریف کے ذریعے ملاحظہ فرمائیے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے وسیع رحمت کیسے ملتی ہے، اللہ وسیع رحمت بندوں پر کیسے نچھاور کرتا ہے، 99 حصے اللہ کے پاس ہونے کا ثبوت یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ اللہ نے نیکیاں اور بدیاں دونوں لکھ دیے ہیں۔ نیکیاں کیا ہے، اچھائیاں کیا ہے، خیر کیا ہے، بھلا کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیے، بتا دیے، بول دیے، سب پوائنٹ آؤٹ کر دیے۔ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، گناہ کا کام ہے، سب لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انہیں واضح بھی فرما دیا، دونوں کو الگ الگ کر دیا، نیکیاں کیا ہوتی، گناہ کیا ہوتے، برائیاں کیا ہوتے، سب کو واضح کر دیا۔ پس جس نے نیک کام کا ارادہ کیا، اب اللہ کی وسیع رحمت کو ملاحظہ فرمائیں، جس نے نیک کام کا ارادہ کیا، نیک کام کا ارادہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہی اس کے کھاتے میں نیکی لکھ دیے۔ ارادہ کیے، اللہ تو علیم ما فی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، ارادہ کیے نیک کام کریں گے، نیکی کا ارادہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ نیکی کا ایک نیکی لکھ دیا اس کے کھاتے میں۔ جب اس کے بعد اگر اس نے ارادے کے ساتھ اس نیک کام پر عمل بھی کر لیا، نیکی کا ارادہ کیا تو فوری نیکی کرنے کو اللہ دیکھا بھی نہیں، ایک نیکی لکھ چکا، جب ارادے کے ساتھ اس پر عمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بنا دیا کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا، 10 ٹائمز 10 گنا اجر و ثواب۔ تو نیکی کے ارادے کے ساتھ جب عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ان کی مرضی۔ اب اس کے برعکس ارحم الراحمین ہے، اب اس کے برعکس کسی نے برائی کا، گناہ کا، غلطی کا، غلط کام کا ارادہ کیا، خاموش، نیکی برائی پر اللہ تعالیٰ فوری گناہ نہیں لکھ دیتے، خاموش دیکھتے ہیں، ارادہ کیا، عمل تو کرتا ہے کیا؟ اگر ارادے کے بعد عمل بھی کر لیا تو ارحم الراحمین کی وسیع رحمت کو ملاحظہ فرما لیجئے، ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، یا پھر انتہا اللہ کو معلوم ہے، لکھ دیتے ہیں۔ وہیں پر ایک برائی، ایک بدی، ایک گناہ پر اگر عمل بھی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین صرف ایک برائی لکھے، ایک گناہ لکھے، ہائے قربان جائے، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ جب قانون ہے تو دونوں طرح کا ہونا چاہیے تھا، ایک عام انسان کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے اس کے حساب، جب نیکی کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں تو نیکی لکھ دیے، تو برائی کا ارادہ بھی کرتے کہ برائی کا بھی لکھ دینا تھا رجسٹر میں، نہیں لکھے۔ ارحم الراحمین ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے، کیسے لکھتے؟ تو یہ برائی کا جو ہے صرف ارادے پر نہیں لکھتے، عمل کرنے پر ایک برائی یا ایک گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمتوں کو ملاحظہ فرمائیے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے آنکھ سے ندامت کے، شرمندگی کے، ریئلائزیشن کے آنسو نکلتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ریئلائز کر لیا، ندامت کے، شرمندگی کے آنسو بہا دیا تو 1 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، 1,00,000 گنا، 1 کروڑ گنا، بے حساب گنا، سب معاف۔ کیوں؟ اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، اس کی رحمت کو جوش آتا ہے۔
جب گناہگار سر جھکاتا ہے تو یقیناً یہ رحمت کا دہا ہے. ہماری آپ کی نیکیاں کچھ نہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو شارٹ کٹ ماریے، شارٹ کٹ مار کر ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے تو شارٹ کٹ ماریے. اور شارٹ کٹ ہے آسان ذریعہ، آسان بہترین نسخہ، آسانی کے ساتھ منا لے سکتے، آسانی کے ساتھ راضی کر لے سکتے. وہ ہے بچے کا انداز. بچے کی طرح رونے لگ جاؤ، ماں سے لپٹ جاؤ، سب معاف. ماں یہ نہیں دیکھتی موری میں گندگی میں گوموت میں کھیلتے ہوئے ادھر آ گیا، گندا ہے، لیتی کلیجے سے لگا لیتی. 70 ماؤں کی ممتا رکھنے والا رب العالمین 99 رحمت کے حصے اپنے پاس رکھنے والا بندے کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، فوری لے لیتا ہے. ایک فرمان امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رکھ دیتا ہوں. یہ ٹپس ہیں، اس کو اختیار کیجئے تو تاکہ اپنے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ آسانی سے معاف کر دے. بکاء العیون و خشیت القلوب من رحمت اللہ ذکرہ فاذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کے آنسو اور دل کا خوف، آنکھوں کے آنسو دل کا خوف کس سے آنا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے. آنکھوں سے اگر آنسو نکل رہے ہیں، دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت 99 حصوں کی وجہ سے اللہ مہربان ہوا، آنسو ٹپکانے پر مجبور کرا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. جب تمہارے پاس یہ دونوں صفتیں ہوں تو تم دعا کو غنیمت جانو، یعنی خوب گڑ گڑاؤ، خوب رو اور آنسو بہاؤ، اللہ کو راضی اور خوش کر لو. کیونکہ عمل تو ہم کر نہیں سکتے، پھر کیا کرے تو چلو ایک شارٹ کٹ مار کے یہ کر لیتے ہیں. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ہی ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے جیب میں اگر ایک بھی نیکی نہیں ہے تو آپ چند آنسو کے خطرے رکھ لو، چند آنسو کے خطرے بہا لو، اللہ راضی ہو جائے گا. عزیزان محترم، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے. ایک بار گناہ ہو جاتا ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. تو ندامت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، کیونکہ عبادت تو ہو نہیں رہی ہے، بندگی تو ہو نہیں رہی ہے. تو ندامت کرے. جو بندگیوں میں زندگیوں کو گزار دیے ہیں وہ ندامت کرتے کرتے گزر جاتے تھے. انبیاء کرام، اولیاء اللہ، وہ قطعی جنتی جن کو بٹھا بٹھا کر بتا گیا کہ تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، وہ لوگ رو رہے ہیں. ہم تو جنت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے نہ کچھ ہے، نہ وہ اعمال ہیں، نہ ویسی عبادتیں ہیں، پھر کیسے؟ تو لیکن پھر رکیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت شریفہ میں بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بات ہوئی کہ اللہ کے پاس جاتے، ان کے پاس بڑا پیکج تھا ٹاکنگ کا، بہت بڑا، لائف ٹائم. اسی لیے کلیم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے اور اپنی بات رکھتے، کوئی بھی بات چھوٹی بڑی ہو. لوگ بولتے ذرا اپنی بات بتائیے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی مسئلے میں گئے، جا کر اللہ رب العالمین سے عرض کرنے لگے کہ پروردگار، میں آج دیکھنا چاہتا ہوں تیری وسیع رحمت کتنی وسیع ہے، تیری رحمت کتنی بڑی ہے. 99 حصے تو اپنے پاس رکھا ہے نا، مجھے بتانا ذرا، اور ساتھ ساتھ انسانوں کے، بندوں کے گناہوں کے بھی بتا. اللہ رب العالمین یہ سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ ذرا پیچھے تو پلٹ کر دیکھو. موسیٰ علیہ السلام پلٹے، دیکھے ایک بڑا سمندر. بولے ذرا موسیٰ تھوڑا اور غور سے دیکھو اور ذرا ٹک ٹکی لگا کر دیکھو. انہوں نے کہا کہ مالک سمندر ہے، سمندر میں ایک درخت ہے. موسیٰ ذرا اور دیکھو.
موسیٰ ذرا اور غور سے دیکھو. تو موسیٰ نے دیکھا کہ اس سمندر میں موجود درخت پر ایک چڑیا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ ذرا اور غور سے دیکھو, تھوڑا اور غور سے دیکھو. موسیٰ علیہ السلام پھر اور غور سے دیکھنے لگے تو اللہ رب العالمین کے نظر کی وجہ سے, اللہ کا دیدار حاصل کرنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں اتنی روشنی تھی کہ سمندر میں دور درخت پر بیٹھی چھوٹی چڑیا کے منہ کے اندر دانے نظر آئے. پلٹے, پوچھے کہ مالک ماجرا کیا ہے, حصہ کیا ہے؟ آپ کا حکم تھا. پلٹا, دیکھا سمندر, درخت, چڑیا کے منہ میں دانے. بتائیے ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ جان رکھو یہ سمندر جو نظروں سے دور ہے, نظروں جہاں تک نظریں جاتی ہے, یہ سمندر ہماری رحمت ہے. اے موسیٰ جو سمندر میں درخت ہے وہ دنیا ہے. اے موسیٰ اس درخت پر جو بیٹھی چڑیا ہے وہ انسان کے مانند ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موسیٰ چڑیا کے منہ میں جو دانے ہیں وہ انسانوں کے گناہ ہیں. اب موسیٰ میری وسیع رحمت کو تم پوچھ رہے تھے, اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ چڑیا اڑے, اس کے منہ سے دانا نکلے, گرے, سمندر میں جائے, تو بتاؤ کہ میرے سمندر کا کیا ہوتا ہے, میرے سمندر کے پانی میں کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کی وسیع رحمت ایسی ہے. تو یقیناً اللہ کی اتنی وسیع رحمت بول کر یہ نہیں سمجھنا کہ جان بوجھ کے گناہ پہ گناہ کرتے جائیں. دیکھیں گے بھائی ذرا وقت ملتے ہی, پھر ٹائم ملتے ہی, ذرا انٹرول ہوتے ہی توبہ اللہ کریں گے, پھر پلٹ کے آئیں گے. نہیں, جو ہی گناہ ہوا, ضمیر اگر زندہ ہے, اندر بیٹھے ہوئے شخص کا نام ہے ضمیر الدین, جو ضمیر جھنجھوڑے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چھوٹی سی سائن, ایک چھوٹی سی علامت بتا دیے مومن کی, کہ کسی نیکی پر عمل کرنے کے بعد اس کا دل خوش ہو, اور کسی گناہ کے سرزد ہو جانے پر دل میں کھٹکا ہو, ہائے میں کئی کو کر دیا کی, تو وہو مومن. اللہ کے نبی فرمائے کہ وہ مومن ہے. یعنی نیکی پر خوش ہونا, گناہ پر کھٹکنا. اگر کھٹکا نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو پھر ضمیر الدین سو گئے, ضمیر صاحب سو گئے, چادر اوڑھ کے سو گئے, اے سی کھول لیے, سو گئے. مردہ ضمیر جو سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اس کو نہیں جگایا جا سکتا, جو سویا ہوا ہے اسے جگایا جا سکتا ہے. قرآن پاک اسی لیے کچھ اقوام کے لیے بلندی اونچا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور کچھ کو نیچا گرا دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف ہم رجوع کریں, تلاشیں. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کو ٹٹولیں, کوشش کرے, اور اپنے گناہوں پر ندامت, شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ روتے رہے. بچے کے حربے کو اختیار کر لے. ایک چھوٹا بچہ, معصوم بچہ اپنی ماں کو منوا ہی لیتا ہے رو دھو کر. ویسے ہی اللہ کا نیک بندہ اگر مخلصانہ طور پر اللہ کی جناب اقدس میں رو کر ایک ڈراپ, ایک خطرہ, 2 خطرے بہا دیتا ہے, تو خدا کی قسم میزان میں, ترازو میں, اعمال نامے میں وہ ایک خطرہ جب ڈال دیا جاتا ہے تو میزان اس کا بھاری ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے گناہوں کو ریئلائز کرتے ہوئے, اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی چاہتے ہوئے تیری بارگاہ اقدس میں تیری وسیع رحمت کے حقدار بننے کے لیے تیری اطاعت اور فرما برداری جیسا کہ حق ہے ویسا کرنے کی کوشش کرے. مشقت پوری محبت کے ساتھ کرے, عبادت پوری محبت کے ساتھ کرے, ریاضت پوری محبت کے ساتھ کرے, نیکیاں پوری محبت کے ساتھ کرے, اور گناہ پورے خوف کے ساتھ, پورے ڈر کے ساتھ بچتے رہیں, چھوڑتے رہیں, اور تجھ سے ہمیشہ معافی مانگنے کی ہمیں توفیق, مہلت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.